अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, एक बार फिर क़यामत की निशानियां लेकर आपके लिए हाजिर हैं। आज की जो एपिसोड है वो कुछ हट के है, क्योंकि आज हमने एक क़यामत की निशानी के बारे में नहीं बल्कि एक से ज़ायद हैरत अंगेज निशानियों का जिक्र करेंगे। याद रहे कि क़यामत की निशानियों को एक तसलसल के साथ हम बयान करते जा रहे हैं। अब तक हमने जितनी भी निशानियों पर गुफ्तगू की है उनमें से कुछ हो चुकी हैं, कुछ हो रही हैं और कुछ को अभी होने में वक्त बाकी है। नाज़रीन, इनमें कुछ निशानियां ऐसी भी हैं कि जिन पे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि वो हो चुकी हैं या होना बाकी है या उसका कुछ हिस्सा हो चुका है। इस तरह कुछ निशानियों में एक निशानी हदीस पाक में इरशाद फरमाई गई कि क़यामत के नजदीक मर्दों की कमी और औरतों की कसरत होगी। अब अगर कुछ पीछे यानी 80 या 100 ईयर्स पहले चले जाएं, 80-100 साल पहले जाएं, तो उस वक्त होने वाली रिसर्च सर्वे को देखें तो ज्यादातर रिपोर्ट्स में मर्दों और खवातीन की जो तादाद थी वो इक्वल बताई जाती थी, यानी ऑलमोस्ट 50-50% थे। लेकिन अगर आप इस करंट एरा की बात करें, इस दौर की बात करें, तो जो डिफरेंस नहीं था अब वो बढ़ता जा रहा है, यानी मर्द जो है वो कम और औरतें ज्यादा होती चली जा रही हैं। हदीस पाक में आता है कि साहबी रसूल हजरत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को फरमाते सुना कि क़यामत की निशानियों में से यह है कि इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत बढ़ जाएगी, बदकारी शराबखोरी बढ़ जाएगी और मर्द कम हो जाएंगे और औरतें ज्यादा हो जाएंगी। हत्ता कि 50 औरतों का एक मर्द देखभाल करने वाला होगा, एक मर्द मुंतजिम होगा। अल्लाह अकबर। जी हाँ, ऐसा वक्त क़यामत से पहले आना है। गौर कीजिए कि एक मर्द के पास जब 50-50 औरतों की देखभाल की जिम्मेदारी होगी तो उस वक्त मर्दों की कितनी कमी होगी और औरतें किस कदर ज्यादा हो गई होंगी। हदीस पाक में जो फरमाया गया कि एक मर्द 50 औरतों का इंतजाम करने वाला होगा, इससे मुराद ये नहीं है कि एक मर्द 50 उसकी बीवियां होंगी, क्योंकि ये तो हराम है। इस्लाम में तो 4 शादियां जायज हैं। इसका एक मतलब ये बनता है कि खानदान में इतनी औरतें होंगी, वालदा, बच्चियां, बहनें और खानदान की दीगर खवातीन मिल मिलाकर 50 होंगी, जिसको टेक केयर करने वाला एक मर्द होगा। अल्लाह अकबर। हम अल्लाह करीम से खैर का सवाल करते हैं कि रब्बे करीम कुर्बे क़यामत के फितनों से हम सबको महफूज फरमाए। इसके अलावा एक और बात, आजकल हम देख रहे हैं कि आज के दौर में साइंस की इजादात ने इंसान का बहुत ज्यादा जो टाइम है वो सेव कर लिया है, वक्त बचा लिया है। पहले जमाने में जरा गौर करते हैं कि पकाते हुए कितना टाइम लगता था। पहले चूल्हा जलाना पड़ता तो लकड़ियां जलाना पड़ती, एक कप चाय बनाना होता था तो 1 घंटा लग जाया करता। मगर आज के दौर में बस चूल्हे से जनाब उसका चूल्हे को स्टार्ट किया, चूल्हा जल गया और कुछ देर में चाय तैयार हो गई। बल्कि अब तो माइक्रोवेव का जमाना है, मिनटों में खाने तैयार हो जाते हैं जो काम घंटों में हुआ करते थे। कितना वक्त सेव हो गया। पहले सफर की बात करें तो सफर पैदल होते थे, घोड़ों पर होते थे, कैमल्स पर यानी ऊंटों पर होते थे, और आज तो तेज रफ्तार सवारियां हैं, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट हैं। यहां तक कि 3 घंटे में अप्रोक्सीमेटली एक बर्रे आजम से दूसरे बर्रे आजम में बंदा पहुंच जाता है। 5-7 दिन के अंदर पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है। कुछ सुबह का नाश्ता किसी मुल्क में करे और लंच किसी मुल्क में और डिनर किसी और मुल्क में हो जाता है। इतना फास्ट ट्रैवल हो रहा है। आप जरा गौर कीजिए, तमाम तरक्कियों से कितना टाइम सेव हो गया, लेकिन इसके बावजूद ये रोना है कि वक्त नहीं मिलता, फुर्सत नहीं मिलती। इजादात ने जो टाइम बचाया, जो इन इन्वेंशंस ने टाइम बचाया, वो गया किधर? वो टाइम कहां चला गया? इन सब का एक ही जवाब है कि वक्त से बरकत उठ गई है, और ये वक्त की बेबरकती भी क़यामत की एक निशानी है। जी हाँ, साइन ऑफ द डे ऑफ जजमेंट में से एक साइन ये भी है कि क़यामत के करीब वक्त में बरकत नहीं रहेगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, हजरत अनस रदियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत कायम ना होगी जबकि जमाना जल्दी गुजरने लगेगा। 1 साल 1 महीने की तरह होगा, 1 महीना हफ्ते की तरह, और हफ्ता 1 दिन की तरह, और दिन 1 घड़ी की तरह गुजर जाएगा, और 1 घड़ी आग सुलगाने की तरह। अब जरा इसका मतलब समझिए नाज़रीन कि वक्त इस तरह जल्दी से गुजरेगा और जमाने और वक्त में बरकत ना रहेगी। इंसान एक काम भी ना कर सकेगा कि दिन खत्म हो जाएगा। इस तरह लोग मुसीबतों आफतों में ऐसे मुब्तला हो जाएंगे कि उन्हें वक्त का गुजरना महसूस ना होगा। अब तो आपको भी इसका अंदाजा होगा नाज़रीन कि मुसीबत का जमाना अगर एहसास किया जाए तो बहुत लंबा महसूस होता है, अगर एहसास ही ना रहे, होश उड़ जाए, तो वक्त का गुजरना महसूस ही नहीं होता। नबी पाक अलैहिस्सलाम से के फरमान से ये मुराद है कि उस जमाने में लोगों में ऐशो आराम बहुत ज्यादा होगा, और ऐशो आराम का जमाना कैसे गुजरता है और कितनी जल्दी जल्दी गुजरता है ये महसूस ही नहीं होता कि कब गुजर गया। नाज़रीन, आप जरा गौर करें, हमें 20 साल पुरानी बात ऐसा लगता है कल की बात है।
2-4 سال والی بات تو ایسا لگتا ہے کہ آج کل میں ہی ہوئی ہے. اتنا جلدی پتہ چلتا ہے کہ اتنے سال گزر گئے. ہمیں اپنے بچپن کی کوئی بات بتاتا ہے تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یار یہ تو کل ہی کی بات ہے، لیکن وہ زمانہ گزرے عرصہ ہو گیا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ قیامت کی یہ نشانی بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ ہر شخص محسوس کرنے لگا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے چٹ پٹ سال گزر جاتا ہے، اور اب سال میں اتنا کام ہی نہیں ہو پاتا جتنا پہلے 6 مہینے میں ہو جایا کرتا تھا. لوگوں کا کنوینئنس اور کمفرٹ تو آپ کے سامنے کہ کس قسم کا لائف سٹائل اور آرام کا سامان کر رکھا ہے ہم سب لوگوں نے. دنیا کی جس چھوٹی سے چھوٹی کمپنی یا بڑی سے بڑی کمپنی کو دیکھ لیں، سب کی ایک ہی دھن ہے اور ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ کسی طرح کسٹمر کو کمفرٹ دیا جائے، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ اب جو گاہک ہیں، کسٹمر ہیں، ان کو کمفرٹ ہی کی تلاش ہے. ہاں، آج کل کئی قومیں ایسی ہیں جو پہلے تو بڑی غربت والی زندگی گزارتی تھی، اور اب ایسا لگتا ہے کہ لگژریز کی ریس لگی ہوئی ہے، ہر کوئی لگژریز میں آگے نکلنا چاہتا ہے. اس زمانے میں ان کا کمفرٹ کیا تھا؟ آرام دہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، ان میں سے بہت سو کو تو اچھے کپڑے اور اچھے جوتے پہننا بھی نصیب نہیں تھے. وہ قومیں سخت جان ہو کر زندگی گزار رہی تھی، مگر اب حالات اتنے مختلف ہو گئے، اپوزٹ ہو گئے. حدیث پاک میں فرمایا گیا نا کہ بلکہ اس حدیث میں قیامت کی نشانی فرمایا گیا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم ننگے بدن، ننگے پیر رہنے والوں اور بکریوں کے چرواہوں کو محلوں میں فخر کرتے دیکھو گے. ایک جگہ فرمایا کہ ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا، پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھیں، بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے. یعنی دنیا میں ایسا انقلاب آئے گا کہ ذلیل لوگ عزت والے بن جائیں گے اور عزت والے لوگ ذلیل ہو جائیں گے. جیسا کہ آج دیکھا جاتا ہے، آج علم اور علماء کی قدر نہیں ہے، صرف پیسے کی قدر ہے. علم کی قدر اور علماء کی قدر بھی اس وقت ہوتی ہے جب خود علم ہو، ورنہ جو جاہل ہوتا ہے وہ کیسے علم کی عزت کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج علم کی قدر کم ہوتی جا رہی ہے. جن کے پاس علم ہے وہ اٹھتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا. اس پر ہم پہلے بھی کافی بات کر چکے ہیں. یاد رکھیں کہ جو قوم، جو لوگ علم کی قدر نہیں کرتے، علم کو اس کا مقام نہیں دیتے، وہ ایک دن اپنا مقام کھو بیٹھتے ہیں. اس حوالے سے آئیے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک دفعہ حضرت خلیفہ ہارون رشید مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے اور انہیں یہ خبر پہنچی کہ سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ کے پاس احادیث کی معطا نامی کتاب ہے جو وہ لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں. آپ نے اپنے وزیر کو امام مالک رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کہ میرا سلام کہنا اور کہنا کہ وہ کتاب لے کر میرے پاس آ جائیں اور مجھے پڑھ کر سنائیں. تو جب اس وزیر نے آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی تو امام مالک رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ جاؤ خلیفہ کو میرا سلام کہو اور کہو علم کے پاس جانا پڑتا ہے، یہ خود کسی کے پاس نہیں آتا، اور علم حاصل کرنا پڑتا ہے، یہ خود حاصل نہیں ہوتا. اللہ اکبر. جو پیغام لینے والا تھا وہ خلیفہ ہارون رشید کے پاس آیا اور جب یہ بیان کیا تو آپ کے دربار میں اس وقت قاضی ابو یوسف بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہنے لگے، اے امیر المومنین، اہل عراق کو یہ بات پہنچ سکتی ہے کہ آپ نے امام مالک رضی اللہ عنہ کو حکم دیا مگر انہوں نے نافرمانی کی، لہٰذا آپ ان پر سختی کریں. ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے. خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ اے ابن عامر، میں نے آپ کو پیغام بھیجا اور آپ نے انکار کر دیا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیر المومنین سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وحی میں لکھا کرتا تھا، میں نے یہ آیت مبارک لکھی، یعنی برابر نہیں وہ مسلمان کے جہاد سے بیٹھے رہیں اور وہ کہ جہاد کرتے رہیں. اس وقت سیدنا ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے. انہوں نے عرض کی کہ حضور، میں ایک نابینا ہوں، معذور شخص ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنی راہ میں لڑنے کی بہت فضیلت ارشاد فرمائی ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنے اندازے سے نہیں جانتا کہ معذور کیا کرے. حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی میرا قلم بھی خوش نہیں ہوا تھا لکھنے سے، یعنی میں لکھ ہی رہا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ران جو تھی وہ وحی کے بوجھ سے جو ہے وہ مجھ پر بھاری ہونے لگی، یعنی محسوس ہو گیا کہ نبی پاک پر وحی نازل ہو رہی ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کچھ افاقہ ہوا تو فرمایا کہ اے زید اب لکھو غیر اولی الضرر. اب آیت مبارکہ کی ترتیب جو ہے وہ اس طرح ہو گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. یعنی برابر نہیں وہ مسلمان کے بے عذر جہاد سے بیٹھ رہے اور وہ کہ راہ خدا میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے رہیں. یعنی بے عذر جو تھا اس کی ریلیکسیشن آ گئی کہ وہ تو نابینا تھے. سبحان اللہ. تو اب پھر فرمایا حضرت امام مالک نے کہ اے امیر المومنین، جب ایک حرف کے لیے
حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر فرشتوں نے 5000 سال کی مسافت برداشت کی، تو کیا مجھ پر اس کی عزت و جلالت کا پاس رکھنا ضروری نہیں؟ اور آپ کو اللہ عز و جل نے بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے اور مسند خلافت پر فائز کیا ہے، بس آپ علم کا مرتبہ گھٹانے والے سب سے پہلے شخص نہ بنے، ورنہ اللہ پاک آپ کی قدر و منزلت کو کم کر دے گا۔ راوی فرماتے ہیں کہ خلیفہ ہارون رشید اٹھے اور حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے گھر کی طرف چل پڑے۔ یعنی اب حالانکہ حضرت امام مالک ان کے دربار میں آ گئے تھے، مگر خلیفہ ہارون رشید علم سیکھنے کے لیے ان کے گھر کی طرف چل پڑے تاکہ آپ سے معطا سنیں۔ آپ نے خلیفہ کو اپنے ساتھ مسند پر بٹھایا۔ جب خلیفہ نے آپ سے معطا پڑھنے کا ارادہ کیا تو کہنے لگے مجھے پڑھ کر سنائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مالک نے فرمایا اے خلیفۃ المسلمین، میں نے آج تک کسی کو پڑھ کر نہیں سنایا۔ ہارون رشید نے کہا کہ لوگ باہر چلے جائیں تو میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب خاص لوگوں کی وجہ سے عام لوگوں سے علم روک دیا جائے تو اللہ عز و جل خاص لوگوں کو بھی اس سے نفع نہ دے گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں معن بن عیسیٰ کو پڑھ کر سناؤ۔ جب خلیفہ نے پڑھنا شروع کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، میں نے اپنے ملک کے علماء کو دیکھا ہے کہ وہ علم کے لیے عاجزی کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہ سن کر خلیفہ ہارون رشید مسند سے نیچے اترے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر! پہلے کے خلیفہ بھی کیسے تھے اور کس طرح علماء کرام حق بات کیا کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ امام مالک نے خلیفہ ہارون کو فرمایا اور آپ کو اللہ نے بلند مرتبہ عطا فرمایا اور مسند خلافت پر فائز کیا ہے، بس آپ علم کا مرتبہ گھٹانے والے سب سے پہلے شخص نہ بنے، ورنہ اللہ پاک آپ کی قدر و منزلت کو کم کر دے گا۔ ذرا سوچئے کہ کہیں ہماری ناکامیوں اور پیچھے رہ جانے والی میں سے ایک وجہ یہ تو نہیں ہے، ہم اس لیے تو پیچھے نہیں رہ گئے کہ ہم نے علم کی قدر چھوڑ دی ہے؟ اور کیا علم کی جو قدر کی کمی ہمارے دلوں میں ہو گئی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ علم کی دوری کی وجہ سے، کیونکہ علم سیکھنے کا شوق ہی نہ رہا؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو جلدی کیجیے، علم حاصل کرنے میں جلدی کریں، کیونکہ اس کے اور بھی بڑے فضائل ہیں۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ علم کا ایک مسئلہ سیکھنا میرے نزدیک پوری رات قیام کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ مزید فرماتے ہیں جو یہ کہے کہ علم کی جستجو میں رہنا جہاد نہیں، اس کی رائے اور عقل ناقص ہے۔ اللہ اکبر! اور اگر آپ کی عمر بڑی ہو گئی ہے تب بھی شرمائے نہیں، کیونکہ حضرت سیدنا قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے فرمایا اے قبیصہ کیسے آئے؟ میں نے عرض کی میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور میری ہڈیاں نرم ہو گئی ہیں، میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیں جو میرے لیے مفید ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے قبیصہ، تم جس پتھر یا درخت کے قریب سے بھی گزرے اس نے تمہارے لیے استغفار کیا۔ یعنی چونکہ وہ علم سیکھنے کے لیے آئے تھے تو پتھر اور درخت آپ کے لیے استغفار کر رہے تھے۔ تو بڑی عمر ہو جائے تب بھی بندے کو علم دین سیکھنا چاہیے، قرآن کا علم سیکھنا چاہیے، حدیث کا علم سیکھنا چاہیے، فرض علوم سیکھنے چاہیے، مگر آج لوگ علم دین سے دور ہیں اور علم دین کی طرف آنے کا شوق بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ قیامت کی نشانی ظاہر ہو رہی ہے کہ ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ علماء، صلحاء، علم والے، دیندار مسلمان آج غربت و افلاس کا شکار ہیں اور دنیا میں پریشان نظر آتے ہیں، اور کئی پشتوں کے چور، ڈاکو، لچے، لفنگے، بدماش عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ تھا آج کا ایپیسوڈ جس میں ہم نے آپ کو مختلف نشانیوں کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ یہ نشانی ہو چکی ہے یا ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی علم دین حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔